ناظرین، کل ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رہیں گے، اور اگر آپ اس پروگرام کا ریپیٹ دیکھ رہے ہوں گے تو میں کہوں گا کہ آج ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رہیں گے، کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے جو نیا ٹیکس لگا ہے۔ ہمارے پاس عبدالسمیع خان صاحب موجود ہیں، چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن۔ خان صاحب بتائیے گا کل کیا ہوگا؟ ملک بھر میں تمام پیٹرول پمپس بند ہوں گے مکمل طور پر؟ جی انشاءاللہ پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ بند ہوں گے، سوائے کمپنی جو آپریٹڈ پمپ ہے وہ کھلیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو آپ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات تو ہے، ہڑتال لوگوں کو تکلیف ہوگی، پیٹرول سپلائی بند ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ نہیں، ہمارے روزی کا معاملہ ہے، یہ ہماری اپنی زندگی اپنا، اگر ہم انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں منافع نہیں ہوا، برابر گئے، تو ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں ہمارے ڈیلر، اس لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں اور باتوں میں تو بہت ہی کم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جب کوئی مجبوری ہوتی ہے تو انسان جب ہی ایسی بات کرتا ہے۔ میں نے آپ کا ایک بیان پڑھا جس میں آپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ہڑتال ایک دن سے لمبی بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ درست ہے یا وہ صحیح رپورٹ نہیں ہوا؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کل دیکھتے ہیں 2 بجے تک کیا پوزیشن ہے، گورنمنٹ ہمیں کیا، ہم سے جو مطالبہ ہے وہ کیا پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ سے میں نے کہا یہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کسی نے ایشورنس دی حکومت کے کسی بھی سطح کے اوپر کہ آپ جس نہیں، کوئی ایشورنس نہیں، کوئی ایشورنس نہیں دی۔ ہم فائنانس منسٹر سے ملے، ہم سی بی آر کے چیئرمین سے ملے، سیکریٹری پیٹرولیم سے ملے، ڈی جی آئل سے ملے، ایکسپلوسو والوں سے ملے، ڈی جی سے، ہر ایک سے ملے، اور ہم نے اپنی تکالیف کو بیان کی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں شاید امید تھی۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو بجٹ میں آ گیا۔ اب بجٹ میں آ گیا تو کیا بات سی یہ ہے کہ ایک آرڈیننس آ جائے، اس کے بعد اسمبلی سے پاس کرا دے، یہ تو ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہم مجبور تھے کہ ہم 5 تاریخ کو اناؤنس کر دیتے۔ ہم نے پوری کوشش کی، اسلام آباد پورا پاکستان کے عہدیدار آ گئے کہ ہم ان کو کنونس کریں تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ یہ میرے سمجھ نہیں آتا یہ کیا کر رہے۔ اور ہمیشہ بجٹ سے پہلے جب ہمارا کوئی معاملہ ہوتا تھا 50 سال سے، تو ہمیں کنسلٹ ضرور کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، وہی آئی ایم ایف کا رٹ لگاتے ہیں۔ بھائی آئی ایم ایف اپنی جگہ پہ، اس ملک کے بھی کچھ تجارتی اور ایسے حالات ہیں، ان کو بھی تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کا گزارا ہوگا ڈیلروں کا۔ ہم کوئی ناجائز مطالبہ تو کر نہیں رہے، ٹھیک، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس لگا ہے اس کو آپ ہٹا دیں۔ ہم نے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ان سے۔ اچھا ایک رپورٹ یہ بھی ہے، کوئی بہت بڑی تعداد میں جو سمگلڈ پیٹرول آتا ہے پاکستان میں ایران کے ذریعے، بہت سستا وہاں سے آتا ہے، یہاں پر بہت مہنگا بکتا ہے۔ وہ کون سے وہ آپ کے پیٹرول پمپس کے اوپر بکتا ہے، کوئی اور پیٹرول پمپس ہے؟ نہیں دیکھیے، ہم تو کئی سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پمپوں کی سیل کم ہو گئی۔ اسمگل پروڈکٹ آنے سے انہوں نے ڈبہ اسٹیشن بنا لیے، لوگ وہاں سے پیٹرول لیتے ہیں، اور وہ پیٹرول بھی ریفائنڈ نہیں ہوتا، گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو یہ تک کہا کہ 2 ڈیلر اس کو لے رہے تھے، ہم نے ان کی ممبرشپ ختم کر دی۔ ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی۔ ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کا امپورٹ ٹیکس کم ہو رہا ہے، آپ بارڈر پہ
جو اگر آ رہا ہے اس پہ ٹیکس لگا دے. جب اتنا چارن دے دیا آفیشیل پیٹرول ڈیزل میں اور اتنا کم وہ ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو اتنا ٹیکس لگ گیا ہے تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ تو لوگ تو پھر اور انکریج ہوں گے اسمگل پروڈکٹ لینے میں. کوئی بالکل آخر میں کوئی بیچ کا راستہ نظر آتا ہے کہ ہڑتال سے اگر معاملہ طے نہ ہوا پھر آپ ایک اور دن ہڑتال کریں گے یا مسلسل ہڑتال کی کیفیت میں تو نہیں رہیں گے نا؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو طے کرنا ہوگا اس معاملے کو. دیکھیے ہم کل 2 بجے تک ان کا انتظار کریں گے. ہڑتال تو صبح 6 بجے شروع ہو جائے گی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ ہڑتال نہ ہو، مگر شاباش ہے ہمارے ڈیلروں کو کہ وہ کسی دباؤ میں ابھی تک آئے نہیں ہے. تو 2 بجے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی. میں غلط بیانی کرتا نہیں، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، میں آپ کو پوری پکچر بتا دوں گا. بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب. ناظرین کل پیٹرول کی ہڑتال ہے تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ہمارے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جماعتیں زیادہ ہیں اور لیڈران کم ہیں. ایک نئی جماعت ہمارے سامنے آئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے. دونوں جانے پہچانے نام ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان کے اور سابق وزیر خزانہ. عوام پاکستان پارٹی، یہ پارٹی کیا کارنامہ کر پائے گی جو باقی پارٹیوں نے نہیں کیا؟ یہ پارٹی چلے گی کیسے ان حالات میں جب پارٹیوں کو چلانے کے لیے یا ریاست سے مخاصمت کرنی پڑتی ہے یا ریاست کی باندھی بن کے زندگی گزارنی پڑتی ہے؟ تو بیچ میں یہ پارٹی کیا کرے گی؟ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ذرا پہلے الیکٹریسٹی کے ریٹس کے اوپر بڑا لوگوں کا کنسرن ہے، اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. ناظرین اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب سے، سابق ایڈوائزر وزارت خزانہ. اور اسی پروگرام میں ناظرین کل پیٹرول پمپ بند ہوں گے. آپ نے اگر پیٹرول ڈلوانا ہے تو اب پتہ نہیں پروگرام جب تک چلے گا اس وقت تک کھلے ہوں گے کہ نہیں، لیکن 12 بجے تک آپ کو پیٹرول ڈلوا لینا چاہیے کیونکہ کل جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. ایک ٹیکس کا معاملہ ہے تو بجٹ نے بہت سارے مسائل کا انبار کھڑا کر دیا ہے اور پیٹرول از ون آف دیم. خاقان صاحب السلام علیکم. آواز آپ کو آواز آ رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی اب آ رہی ہے جی. جی یہ فرمائیے گا کہ آج جو اناؤنسمنٹ ہوئی 3.95 سے لے کر 7.12 فی یونٹ تک 9% تک بجلی کے یونٹس میں اضافہ ہے، تو ایک تو ذرا ناظرین کی سہولت کی بتائیے گا آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں طلعت یہ تو ایک اینول ری بیسنگ ہے. پاکستان کی اینول ری بیسنگ ڈیو تھی، وہ جون میں ایک نیپرا کا نیا ٹیرف آتا ہے، ہم یہ پاس کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ 2 اور ٹیرف انکریزز ہیں جو ہماری کوارٹرلی پاس ہوتی ہے اور ایک ہمارا ایف پی اے ہے. سو یہ ہمیں کرنا پڑتی ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو کلیدی فیصلے ہیں انرجی سیکٹر کے وہ اگر ہم کریں گے، مطلب پاکستان ایک پیکیولر کیس ہے جہاں پہ 29,000 میگا واٹ سمر اور 12,000 میگا واٹ دسمبر کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ اس کو جا کر آج تک ایڈریس نہیں کر پائے تو ایسا ہی ہوگا. آپ کی اس وقت پر یونٹ کاسٹ بڑھی ہوئی اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس آف کورس پروڈکشن کیپیسٹی 45,000 میگا واٹ کی ہے. آپ کی ڈیمانڈ ونٹر میں اتنی ڈراپ کر جاتی ہے، سمر میں بڑھتی بھی ہے تو ایوریج 25-28,000 پہ جاتی ہے. سو پاکستان آج تک کلیدی فیصلے، اور اب تو بہت سے کلیدی فیصلے ہونے والے ہیں، کہاں آپ نے گیس دینی ہے، کہاں آپ نے جو اس وقت 26% وہ لوگ ہیں جن کو آپ گیس دے رہے ہیں ان سے اگر شفٹ کر دیں آپ یہی گیس انٹو ایفیشینٹ پاور پلانٹس. پھر ابھی تک ٹیرف تلت آپ ایسا چلا رہے ہیں کہ ہم جب سپلائی شارٹ فال تھی تو یہ ٹیرف رکھا کرتے تھے، اب بھی وہی چلا رہے ہیں. اسٹیٹ کا رول ہم لمٹ نہیں کر پائے، بلکہ اب بھی جو نئے کول پاور پلانٹس لگے ہیں ملک میں وہ بھی پنجاب نے اور فیڈرل نے مل کر لگایا ہے. ہم تو ٹرو پیک آورز بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلام ہے، جو میرا ویور جو سن رہا ہوگا جن کی جیبوں سے اربوں روپیہ اب نکلے گا وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوگا کہ یہ کرنا کس نے ہے اور ذمہ داری کس کی ہے، کس نے کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا یہ درد سر ہمارا جا نہیں رہا. دیکھیں جب یہ ریفارمز شروع ہوئے تھے نا تو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ آپریشنز پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوں گے تبھی یہ ڈسکوز بنے اور وابڈا کو توڑا گیا. آج تک آپ پرائیویٹائز نہیں کر پائے.
पिछले 3 दहाई की हुकूमतें ये नहीं कर पाई। अगर मुझे सही याद है तो आईएसको और लेस्को जो हैं ये तो, और फेस्को भी, ये तो 20-25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। सो ऑल द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड यू नो हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। सो देयर इज वन, नेब्रा ओग्रा का एक एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूं, देयर इज वन ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर। हम आप आज भी 2 रेगुलेटर रखे हुए हैं। एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बना पाते, अगेन 3 मिनिस्ट्रीज, वाटर एंड पावर, पेट्रोलियम, गैस एंड तीसरी हमारी पावर की, हम वो नहीं बना पाते। फिर अब तो ऑब्वियसली मसाइल बड़े डीपर हैं, फाइनेंस को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज आईपीपी से, जो मैं समझता हूं कि अभी भी आई थिंक 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं 11,000 मेगावाट के, आपको उनसे जाके गुफ्तगू करनी चाहिए कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। देखिए ना, 3 क्लियर बातें हैं। ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास, डिस्कोस को बेचना है, जेनकोस को बेचना है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक करने के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है, प्रोफेशनल्स लाने हैं। नेप्रा ओग्रा को माजरत के साथ, अगर आपने रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का एक पार्किंग प्लेस बनाए रखना है, पाकिस्तान में है ही नहीं रेगुलेटर्स जो कि हम अपॉइंट कर सकें। सो यू वुड हैव टू ब्रिंग सम टैलेंटेड पीपल। अब ये सब काम अथॉरिटीज ने करने हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने करने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने भी ये डिसाइड करना है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान। बट आई थिंक दीज हार्ड डिसीजंस हैव बीन हार्ड टू कम बाय। और मैं थोड़ा सा IMF को भी ब्लेम करता हूं, बाकी भी मल्टीलैटरल्स को, जो बड़े डीपली इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद 13-16 का एंकर किया प्रोग्राम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, बुनियादी बात तो ये है कि आपने अपनी पॉलिसी खुद बनानी है और उसको इन्फोर्स आपने खुद करनी है, रिफॉर्म आपने खुद करनी है।